بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کی بقا، انسانیت کے حقوق اور عدل و انصاف کی خاطر جس تحریک کو شروع کیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام میں، ان کو ہم 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا گروہ وہ تھا جو کہ ہراول دستہ کہلاتا ہے. ہراول دستہ کا کردار ادا کیا اور اس کی سربراہی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کر رہے تھے. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے عصر عاشور اپنے خون میں اس سرزمین کو رنگا اور وہاں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی سربراہی حضرت امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے. تیسرا گروہ جو تھا اس کا بہت ہی اہم اور بہت عظیم کام تھا. وہ گروہ وہ تھا جس نے عصر عاشور ان شہیدوں کے خون میں ڈوبا ہوا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کی سربراہی جناب بی بی زینب علیہ السلام کر رہی تھی. اس گروہ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، کیونکہ اس گروہ کے ذمے یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ شہادت کیوں ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا. اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، حق کی بات لوگوں تک پہنچانا. اور جناب بی بی زینب عالیہ کا جو کردار ہے کربلا میں وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے علم و عمل اور اپنے خطبات سے وہاں پہ یزید اور یزیدی لشکر کو اور یزیدیت کے دربار کو جس طرح سے الٹا دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے اور رہتی دنیا تک جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے روشن مثال ہے. خواتین و حضرات، آج ہم جناب بی بی زینب عالیہ کا جو کردار کربلا میں رہا اس کے حوالے سے بات کریں گے اور بحیثیت عورت ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی باشعور عالمہ، ویری ویل ریڈ اینڈ انلائٹنڈ اسکالر. وی ہیو آنریبل بی بی شہربانو والا جہی. السلام علیکم جی. جب بھی ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ویسے تو بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کربلا کی جب بات آتی ہے تو جناب بی بی زینب علیہ السلام کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے اور خواتین کے لیے مثال ہے. ان کی زندگی چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے درباروں میں ہو، چاہے کربلا کے میدان میں ہو. تو ہم چاہیں گے کہ آپ آغاز کیجئے اور بحیثیت عورت ان کی کردار کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیے، ہم جب بھی عورتوں کی بات کرتے ہیں اسپیشلی ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں، تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے. اور بے شک اسلام وہ دین ہے کہ جس کے پیغام نے اس وقت عورت کی سماجی حیثیت کو امپروو کیا جب وہ زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھی اور بیٹی کا پیدا ہونا ایک برائی اور ایک بدنصیبی کی بات سمجھی جاتی تھی. تو بے شک بڑی امپروومنٹ ہے، لیکن یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر حق جو ہے وہ کسی نہ کسی فرض کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. ہم ویمن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں یا خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم فرائض کی بات نہیں کرتے. بہت خوبصورت بات. اور یہ بڑی دیکھیے بیلنس، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو دین ہے، یہ جو راستہ ہے، دین کا مطلب ہے کہ راستہ، جو اسلام کا جو راستہ ہے وہ ایک بیلنسڈ راستہ ہے، اس میں کسی طرف بھی نہ زیادتی ہے اور نہ کمی ہے. تو بیلنسڈ راستہ یہی ہے نا کہ آپ اگر حق کی بات کریں تو آپ فرض کی بات بھی کریں. بالکل صحیح. تو جہاں بے حساب حقوق خواتین کو دیے گئے، ان کی سماجی حیثیت کو بالکل ایک ری ویمپ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں ان کے اس حق کو دینے کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی وابستہ کی گئی اور وہ فرائض کی ایک فہرست بھی ان کے دی گئی. اور جہاں جو فرض ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا حق مانگنے کا وہ بالکل جینوین ایک کلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ حق مانگے. اب جہاں تک فرض کی بات آتی ہے تو سورہ احزاب کی 35ویں آیت ہے جس میں اس فرائض کو، اب یہ دیکھیں کہ جب حق میں بہت سارے حقوق میں ایٹ پار کیا مردوں سے، تو فرائض میں بھی ایٹ پار کیا، برابر لا کر کھڑا کر دیا. وہاں ایکسپیکٹیشن، آپ چونکہ عورت نے لہٰذا آپ سے کم ایکسپیکٹیشن ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، وہاں آپ سے وہی ایکسپیکٹیشن ہوگی جو ایک مرد سے ایکسپیکٹیشن. اور اس میں بڑے ایکسپلسٹلی قرآن مجید نے کہا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وأعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت بات کی کہ مسلمان عورت اور مسلمان مرد، اب میں ٹائم کو ایک ایک ورڈ کا ترجمہ بتانے کے بجائے، المومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بالکل
قانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صادقین و صادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صابرین و صابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین والخاشعات خشیت الہی نے خوف خدا. یہ خوف خدا کا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اتنا مناسب ترجمہ نہیں ہے. خوف کا لفظ الگ استعمال ہوا قرآن مجید میں، خشیت کا لفظ الگ استعمال ہوا. خشیت کا مطلب ہے احساس ذمہ داری رکھنے والے مرد اور احساس ذمہ داری رکھنے والی عورتیں. پھر متصدقین والمتصدقات صدقہ اور خیرات کرنے والی مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں. اب دیکھیں ایبسولوٹ ٹرم میں صدقہ اور خیرات کی بات کی ہے. صدقہ اور خیرات کس مال سے ہوتا ہے؟ جو آپ کا جس پر پورا اپنا ہو، اپنا ہو آپ کا. اب عورت کو آپ یہ دیکھیں اکنامک امپاورمنٹ، آپ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے حق کی بات کی، تو یہ اکنامک امپاورمنٹ کی اس سے زیادہ بڑی بات کی نہیں جا سکتی تھی. یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کے مال میں سے صدقہ کرنے والی عورت، اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنے والی عورت، یا اپنے بیٹے کے مال میں سے صدقہ کرنے والی عورت. نہیں، ایبسولوٹ ٹرمز میں بات کی، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں. کہ جس طرح مال کو کمانے اور اس کو خرچ کرنے پر مرد کا اختیار ہے، اسی طرح اپنی اکنامک ویلیو کو بڑھانے اور اپنے پاس ایک حیثیت رکھنے اور مال کی ایسی ارننگ کا عورت کو بھی اتنا ہی اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ دے، اس میں صدقہ کرے، خیرات کرے خدا کے نام پر اور اللہ کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں اس کو خرچ کرے. اور پھر بڑی ایک اور آگے بات کی، والحافظین فروجہم والحافظات، حدود الہی کی حفاظت کرنا، یعنی جو ریلیجن کی اس راستے کی ویلیوز ہیں، ورچوز ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے جتنا ذمہ دار مرد ہے اتنی ہی ذمہ دار عورت ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر خدا کو قائم رکھنا، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو قائم کرنے کی جتنی ذمہ داری مرد پر ہے اتنی ہی ذمہ داری عورت پر ہے. اور پھر وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے دونوں سے برابر مغفرت اور برابر اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. تو آپ کہاں کہ ہے اسلام میں کہ مرد کی حیثیت کو زیادہ یا عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہوا یا ٹخنے سے پیدا کیا ہوا؟ نہیں، ہم نے دونوں کو برابر اجر اور برابر مغفرت، اس لیے کہ دونوں کا ایمبٹ آف رسپانسبلٹی ہم نے جو ڈیفائن کیا اسلام سے لے کر والحافظین اللہ فروجہم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اسلام سے لے کر لا الہ الا اللہ کی حفاظت تک، محمد رسول اللہ کی حفاظت تک جو ایمبٹ بنایا رسپانسبلٹی کا، سے مرد اور عورت برابر. اچھا، جب ان رسپانسبلٹی کی اور آپ بات کرتی ہیں اور اس کو ہم اگر کربلا میں اپلائی کریں، یہ جو آپ نے پوری سورہ احزاب کو ایکسپلین کیا ہے، تو بہت خوبصورتی سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کوالٹی جو آپ نے بیان کی ہے سورہ احزاب کی وہ یہاں پر پوری اترتی ہے. دیکھیے یہ جتنے ورچوز یا رسپانسبلٹیز قرآن مجید نے بیان کی سب ایبسٹریکٹ ہے نا. صداقت ایبسٹریکٹ ہے، آپ پکڑ نہیں سکتے. صبر ایبسٹریکٹ ہے، قناعت ایبسٹریکٹ ہے، خشیت سینس آف رسپانسبلٹی، یہ ساری ایبسٹریکٹ کوالٹیز ہیں. ایبسٹریکٹ کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایبسٹریکٹ کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس کی پریکٹیکل پرفارمنس آپ کے سامنے کوئی شخص پیش دینے والا ہو. بالکل صحیح. تو اب پیغمبر مردوں کے لیے اس ایبسٹریکٹ کوالٹیز کی آپ نے پریکٹیکل پرفارمنس کی. پیغمبر نے جس معاشرے کو، جس خاندان کو، جس گروہ کو اپنے گرد تخلیق کیا، اس نے اس تمام بڑے بڑے ورچوز کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے اور اپنے پرسونیفائی کر کے دکھایا، ایک شخصیت کے اندر اس کو سمو کر اور اس کا عمل کر کے دکھایا کہ اسے صبر کہتے ہیں، اسے شکر کہتے ہیں، اسے صداقت کہتے ہیں، اسے شجاعت کہتے ہیں، اسے عصمت اور بہادری کہتے ہیں. پرسونیفائی کیا، اس کو ڈیفائن کر دیا. بالکل صحیح. اسی طرح خواتین کے معاملات میں اور خصوصاً کربلا کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو یہ ورچوز جس میں عورت کی رسپانسبلٹی ڈیفائن ہوئی ہے، ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات میں یہ پرسونیفائڈ دیکھتے ہیں. دیکھیے کہا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات. اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو، سبمٹ کر دینا. کسی کی ول کیا؟ کس کی ول؟ خدا کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. تو اب جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، اس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سامنے سبمٹ کیا. پھر مومنین ایمان کی منزل، تو ایمان کی منزل تو بہت بڑی منزل ہے. اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے ایک ایسی قوت کے اوپر جسے آپ اپنا خالق سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، رب سمجھتے ہیں یا کائنات کا کریٹر سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو اس کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور تدبیر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نظام اس کی مرضی کے ساتھ چلنا چاہیے جو اس نے ہمیں ایک پیرامیٹرز دیے ہیں. تو آپ یہ یقین ہے، یہ آپ کا ایمان ہے اور اس کے مطابق پھر آپ عمل کرتے ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں یہ اسلام یعنی سبمیشن اور یہ ایمان کی روشنی میں صبر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، صداقت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. متصدقین والمتصدقات
صدقات بھی نظر آ رہے ہیں اور پھر والحافظین فروجهم والحافظات، حدود الہی کی حفاظت. امام حسین علیہ السلام کس لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ حدود الہی پامال ہو رہی تھی، حلال محمد حرام اور حرام محمد حلال ہو رہا تھا. تو آپ نے ایک ایکول پارٹنرشپ کی ان کے ساتھ، اور آپ اس مشن پہ چلی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ جو حدود الہی کی حفاظت کا مشن تھا. اور ذکر خدا کی کثرت ہونی چاہیے. اگر وہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو حق تو یہ ہے کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین، یہ مسجدوں سے نکلنے والی اٹھنے والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ یزید نے تو کہہ دیا تھا کہ بنی ہاشم نے ایک کھیل مچایا، نہ کوئی وحی آئی نہ فرشتہ آیا، ان کو اقتدار چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. تو اگر یہ بات ایکسیپٹ کر لی جاتی یا اس پر خاموشی ہو جاتی تو تاریخ یہی سمجھتی ہے. لیکن اس پر بھی سب سے زیادہ جس نے ریوالٹ کیا اور اس ساری تھیسس کو الٹا کر کے رکھ دیا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات. کیونکہ جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کمیونیکیشن اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کے حالات نہیں تھے جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں. تو کمیونیکیشن جو تھا وہ بہت بڑا کام تھا. دیکھیے آپ انہیں کربلا کا یہ شہادت کا اسپوکس مین کہیں، بالکل صحیح. آپ انہیں شریکت الحسین کہیں، آپ انہیں ایک امام حسین اسلام کا اسٹریٹجک پارٹنر کہیں. بالکل ایسے. لیکن آپ نے تو شہادت دے دی اور آپ شہید ہو گئے. لیکن اگر اس شہادت کے پیغام کو آگے پولیفریٹ نہ کیا جاتا، وہ اسٹریٹجیکلی اس کو نہیں آگے تو وہ شہادت تو اسی سے کربلا کے صحرا میں ختم ہو کر رہ جاتی. تو آپ نے تو بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اور پھر ہم یہ عجیب بات دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی صرف کربلا کے میدان میں آ کر شروع نہیں ہوتی. اس پوری تحریک اور جد و جہد میں آپ امام حسین علیہ السلام کی اسی طرح شراکت دار ہیں جس طرح آپ روزے عاشور امام حسین علیہ السلام کی شراکت دار. جب آپ چلے ہیں مدینے میں، خبر آئی کہ اب یزید اپنی بیعت طلب کر رہا ہے، اور گورنر نے ولید نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہم اب اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بہت زیادہ پروگریسو سوسائٹی کہتے ہیں، پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرد گھر کے خواتین سے ڈسکس کرنا یا پسند نہیں کرتے. کہنے کیا پتا یہ عورتیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس دور کی امپاورڈ وومن کی بات کر رہے ہیں جو رسول کی نواسی ہے، جو جناب علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، اور جو جوانان بہشت کے سردار امام حسن اور امام حسین کی بہن ہے. اس مقام پر وہ خاتون ہے. اور ہماری جو آج کی بہت ہی انلائٹڈ وومن، اس کو بھی ہم بالکل ہی پیچھے کی طرف ڈالتے ہیں. اتنی بڑی تحریک کے لیے امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنی بہن سے اس پورے سینیارو کو، اس پورے واقعے کو ڈسکس کیا. آپ نے گھر میں آ کے بیان کیا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور اب مجھے بلایا جا رہا ہے بیعت کی طلب کے لیے. تو اس کا مطلب ہے اگر پوچھا جا رہا ہے تو وہ پولیٹیکلی کتنی اویئر ہیں جس کی وجہ سے ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے. ان کی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح اس تحریک کے کور میں انوالو ہیں. ان کی انوالومنٹ کی لیول کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری فقط مرد کی نہیں ہے. ایک اسلام کی اپنی بہن سے بات نہیں کر رہے، وہ اسلام کی ایک ذمہ دار خاتون سے بات کر رہے ہیں. وہ خاتون جو اسلام کے اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے گھر میں نبوت اور جس کے گھر میں کتاب خدا کی بازگشت سنائی دی گئی. تو آپ ایک ذمہ دار خاتون سے بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے گورنر نے بلایا اور میں جا رہا ہوں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی بصیرت اور آپ کی سیاست پر نظر اور آپ کی معاملات فہمی، آپ نے کہا کہ بھائی اکیلے نہ جائیے. تو آپ نے کہا نہیں، اس وقت ہم کوئی کانفلکٹ تو نہیں لے رہے. تو جناب زینب نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے جائیں، چاہے وہ باہر کھڑے رہیں. ہم نے یہ بات کی جناب بی بی زینب علیہ السلام کا، جب ہم رشتہ آپ نے بیان کیا ان کے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ، تو میں ایک چیز نوٹس کی کہ وہاں پہ آپ نے ان کے اپنے بچوں کا نہیں نام لیا. اور ایون جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا ہے تو اس میں ان کے بچے اس وقت موجود نہیں تھے اور انہیں بعد میں جوائن کیا. اس کے پیچھے کیا؟ اب یہی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو دین کی ذمہ دار عورت ہے. دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تھی آپ کے چچا کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے. بالکل جناب عبداللہ جعفر طیار جناب رسول خدا کے بھائی تھے، ان کی بیٹے ہیں. اور آپ کے لیے خصوصی دعا تھی جناب پیغمبر کی کہ ان کو پروردگار ایسی خوشحالی عطا فرمائے کہ جو لوگوں کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو. اور جناب عبداللہ ابن جعفر کا بہت بڑا ٹریڈ تھا، جسے آپ آج لائیو اسٹاک کا ٹریڈ کہتے ہیں، وول کا ٹریڈ کہتے ہیں. ان کا بہت بڑا ٹریڈ تھا اور وہ مدینے کے اور مکے کے خوشحال لوگوں میں ان کا بہت رچ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا.
اچھا اب یہ دیکھیے کہ شرط نکاح تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ ہم یہ کیسے کہیں کہ واقعہ اچانک ہو گیا؟ ایک خاتون کے گھر نکاح کے وقت ایک شرط لکھائی جاتی ہے کہ اگر اس کے بھائی کو سفر درپیش ہوگا تو وہ سفر میں شامل ہوں گے۔ دیکھیے شرط نکاح جناب زینب کی شمولیت اس سفر میں تھی، نکاح میں یہ نہیں لکھا شرط میں کہ جو بچے ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اچھا یہاں پہلی چیز امپورٹنٹ کہ انہوں نے اس وعدے اسی شرط کو اپنے ذہن میں رکھا کہ بھئی شرط نکاح تو میری۔ بالکل صحیح۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر کو امام حسین علیہ السلام نے مکے میں اپنا نائب بنا کر، ریپرزینٹیٹو بنا کر چھوڑ دیا تھا، آپ نے ان کو کربلا میں ساتھ نہیں لیا۔ اگر جناب زینب مدینے سے بیٹوں کو ساتھ لے کے نکلتی تو میں آپ کی سیاسی بصیرت پر سلام کرتی ہوں کہ آج کا مورخ یہ لکھتا کہ جناب زینب کے شوہر بھی پسند نہیں کرتے تھے جانا، لہٰذا وہ بھی نہیں گئے، اور لیکن وہ ضد نے خود بھی گئی اور بچوں کو بھی لے کے چلی گئی، لیکن شوہر چونکہ پسند نہیں کرتے تھے لہٰذا نہیں گئے۔ آپ نے آنے والی تاریخ پر آپ کی نظر تھی، یہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ آپ نے آنے والے، اب دیکھیے کوئی دوست قلم بھی تھا، کوئی دشمن قلم بھی تھا، بالکل صحیح، اور زیادہ تر دشمن قلم تھے تو وہ بالکل، یہی لکھتے، بالکل آپ نے وہ دشمن قلم کو پہلے ہی توڑ دیا۔ وہ جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ اس تحریک کے اندر ہمیں کہیں پہ بھی اگر ہم کھنگال کے بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی گرے ایریا نہیں نظر آتا، وی کانٹ سی اینی گرے ایریا۔ اچھا یہاں پہ جو آپ نے بات اپنی نکاح کی شرائط کی بتائی جو بی بی زینب علیہ السلام کی نکاح کے وقت ہوئی، اس میں دو چیزیں جو بی بی کا کردار نمایاں کرتی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جب ایک عورت شادی کرتی ہے تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ شرائط رکھوا سکتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو اپنے ہسبینڈ کا ایک حق ہوتا ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ بغیر اجازت وہ ان سے نہیں کوئی بھی کام کر سکتی، وہ کس طرح سے کتنی خوبصورتی سے وہ کردار ہمیں ان کا نظر آتا ہے۔ دیکھیے اس میں تو یہ تو ایک رائٹ ہے نا، آپ شرط نکاح مطلب نکاح کے وقت آپ جو بھی اپنے ڈیمانڈز ہیں یا اپنے جو رائٹس ایکسیپٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس بیسس پہ نکاح کرتے ہیں، اگر اگلے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ امپاورمنٹ ہے، یہ ایک ذہنی آزادی ہے، یہ فکر کی اور اپنی سوچ کی اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی اس دین اور اسلام نے پرووائڈ کی، اور جس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ خاندان نبی میں ہوتی۔ تو کوئی نئی چیزیں نہیں باہر سے آئیں، بلکہ خاندان نبی نے وہ ورچوز اور وہ ویلیوز جو قرآن کریم اور پیغمبر کے احکامات کے تحت اپلیکیبل تھے ان کو پریکٹیکل فارم میں دکھایا۔ بالکل صحیح۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس لیے بیٹوں کو ساتھ نہیں لیا، اور پھر بیٹے کب آپ کو جوائن کرتے ہیں؟ جب آپ مکے سے بھی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نکل رہا ہے اور آپ نے حج کو چھوڑ کر عمرہ کیا، اور اپنے حج کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حج سے اپنے عمرے کو تبدیل کیا، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے حج سے شہادت کی طرف قدم بڑھایا۔ بے شک بے شک۔ جناب عبداللہ بن جعفر مکے کے گورنر سے آپ کے لیے امان لکھوا کر لائے کہ آپ نہ نکلیں اور آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے محبت سے ان کی اس کوشش کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا اور کہا کہ نہیں عبداللہ، اب ہم جس راستے پہ قدم رکھ چکے ہیں اس سے واپسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جو ریزالو دیکھا عبداللہ بن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کا، تو آپ نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ اب مجھے یہ یقین ہے کہ اب آپ اس سفر سے واپس آنے والے نہیں، اور راہ کی مصیبتوں کا بھی مجھے پوری طرح پتہ ہے، کیونکہ خاندان نبوت میں یہ باتیں مسلسل ہوتی رہیں گی، کربلا کس چیز کا نام ہے۔ تو آپ نے اپنے دونوں بیٹے پیش کر دیے، کہا کہ جب آپ پر مشکل کا وقت ہو تو ایک کو اپنی ماں کی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے گا۔ تو یہ جناب عبداللہ نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیے تھے۔ تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت ہے کہ بیٹے تو جناب عبداللہ کے ہیں، اور آپ کی شرط نکاح ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، شرط نکاح میں بیٹوں کا آنا نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ ایک دیکھیے کہ ایک سمجھدار، ایک امپاورڈ، ایک ریسپانسبل عورت کے کردار کو ادا کیا۔ اچھا جب ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں، لسٹ آف کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک کوالٹی جو ہمیں بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے وہ ہے ڈسپلن، بی بی کا جو ڈسپلن، اس حوالے سے دیکھیے نظم و ضبط کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ ڈسپلن جو ہے وہ دین کے معاملات میں بھی، دین کے علاوہ بھی، اگر کسی بھی تحریک میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو وہ تحریک تو فضل آؤٹ ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کی ایک تو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور دوسرے آپ کا ضبط، آپ کا نظم۔ آپ نے کہا کہ آپ جب ولید کے دربار سے واپس آئے اور آپ روزے رسول پر گئے سلام آخر کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بہن سامان سفر تیار کیجیے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب آپ کو مدینہ چھوڑ دینا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کس لیے چھوڑنا ہے اور واپس پلٹ کر کس نے آنا اور کس نے نہیں آنا ہے۔ ایک
پینک کی سچویشن ہو سکتی تھی، ایک شور مچ سکتا تھا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس نظم و ضبط کو وہاں کیسے امپلیمنٹ کیا اور کس طرح وہ خواتین پر آپ پریویل کر گئیں، اور کہ کہیں سے کوئی شور نہیں اٹھتا، کوئی ایک پینک نہیں ہوتا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، خاموشی سے سفر کے لیے تیاری ہو جاتی ہے. رات کے وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا تاکہ کوئی گورنمنٹ کی یا جو گورنر کی کوئی ہنڈرنس نہ ہو. بالکل صحیح. تو اس میں اگر اس نظم و ضبط کا دامن ہاتھ میں نہ پکڑا ہوتا اور کسی بھی طور پر پینک پڑ جاتی تو آپ کا سفر تو خطرے میں پڑ جاتا. اور پھر یہی نہیں، آپ دیکھیے دوسرا نظم و ضبط کا بہترین مظاہرہ ہمیں کس وقت نظر آتا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام خود شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی معین و انصار باقی نہیں رہتے. اور اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خواتین کو 2 قطاروں میں کھڑا کر دیا. امام حسین علیہ السلام دونوں قطار میں سے گزرے، ایک ایک بی بی کا آپ نے نام لیا، انہیں سلام آخر کیا، اور باہر آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کا سواری لانے والا کوئی نہیں ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑی ہیں، آپ نے رکاب تھامی، اپنے بھائی کو سوار کرا دیا. یہ ایک پرسنل ڈسپلن ہے کہ آپ جس موٹو اور جس پرپس کے لیے آگے بڑھے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے پینک کر کے اور چیزوں کو خراب کر کے اور ایک خواتین کی جو عادتیں رونے اور ہنگامہ مچانے کی، آپ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیں ایک اگریوڈ وومن نظر آتی ہے. بالکل بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں، امام جناب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی زندگی میں ایک بار شہادت سے پہلے آپ بہت روئیں، دل بھر کر روئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں بہت رونے دیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بہن آگے کا سفر بہت دشوار ہے اور بلا و مصیبت کا سفر ہے، لیکن اس کا اختتام جو ہوگا تمہارے دشمنوں کی ذلت پر اور ہماری کامیابی پر ہوگا. تو اس کے بعد پھر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کو روتے ہوئے نہیں پاتے. اس کے بعد ہم ایک ڈسپلنڈ عورت جس نے ایک بڑی تحریک کو لے کر آگے چلنا ہے، ہم کو وہ صورت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر آتی ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. ہم نے بہت کم ٹائم کے اندر کوشش کی کہ ہم جناب بی بی زینب علیہ السلام کا جو ایک اعلیٰ کردار خاص طور پر جو کربلا میں انہوں نے نبھایا اس کے اوپر روشنی ڈال سکے. ٹائم کم ہے، مگر یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک بات کہوں گی کہ جس مشن کو جناب امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، حق کا پیغام، انسانیت کا پیغام جو لے کر چلے تھے، اس مشن کو پروان چڑھانے والی جناب بی بی زینب علیہ السلام تھی. اور ان کے حوالے سے بس میں ایک کچھ لائنیں بولنا چاہوں گی. زینب جہاں کو درد سے تسخیر کر گئی، یوں مقصد حیات کو تعمیر کر گئی. کربل کے واقعات کو خونے جگر کے ساتھ اور آ کے لازوال پہ تحریر کر گئی. انسانیت کے واسطے غیرت کی پاسباں کعبہ وفا کا دشت میں تعمیر کر گئی. جبرو قضا کے شہر خاموشا درمیاں ہر بے زباں کو صاحب تقریر کر گئی. کر کے بیاں حسین کی سیرت کا باب باب گویا کلام پاک کی تفسیر کر گئی. قید جفا میں موت کو للکارتی ہوئی زینب فنا کی منزلیں تسخیر کر گئی. خواتین حضرات، جناب بی بی زینب علیہ السلام کا جو کردار کربلا میں رہا ہے، یہ آج کی عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور ہمیں ان کی طرف دیکھ کے بہت کچھ سیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا کہیں اپنی زندگیوں میں عمل کر سکیں تاکہ ہماری یہ زندگی بہتر بن سکے. سلام جناب زینب علیہ السلام.